شیطان کا یہ حربہ ہے کہ دین کے نام پہ انسان کو غیر ضروری کاموں میں لگا دیتا ہے. دین کے نام پہ بہت سے فرقے ایسے ہیں، مسلک ایسے ہیں. انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو ہے نا ہماری کتاب بہشتی زیور، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بہشتی زیور، انہوں نے کہا بنگلہ دیش میں ایک فرقہ، میں اس کا نام نہیں لیتا، خام خواہ میں نفرتیں پھیلتی ہیں، انہوں نے اس کتاب کا نام رکھا ہے معاذ اللہ جہنمی زیور. بہشت کہتے ہیں جنت کو، کتاب کا نام ہے جنتی زیور، تو نام اس کا کیا رکھ دیا ہے؟ جہنمی زیور. اور پھر اس میں بہت سارے مسائل کو نکال کے کہ یہ غلط مسئلہ، یہ غلط مسئلہ، یہ غلط مسئلہ، یہ قرآن حدیث کے خلاف. تو کہتے ہیں آپ اس کا جواب دیں. میں نے اسے جواب یہ دیا، میں نے کہا یہ تو ایک الگ بحث ہے، ان میں کون سے مسائل غلط ہیں کون سے صحیح ہیں. دنیا میں قرآن حدیث کے علاوہ کوئی کتاب ایسی نہیں جس کی ہر بات صحیح ہے. ہر کتاب میں غلطیاں ہوتی ہیں، کوئی دنیا کی کتاب ایسی نہیں. لیکن میں نے کہا یہ طرز جو ہے نا اختلاف کا، یہ کسی عالم پہ زیب نہیں دیتا. کسی کتاب کے بارے میں یہ اس کو القاب دے دینا کہ جہنمی زیور، میں نے کہا کسی عالم کا یہ طرز بیان اور یہ لب و لہجہ نہیں ہو سکتا. اگر اختلاف ہوگا عالم کو تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے، دیکھو ابو حنیفہ امام شافعی میں بہت بڑے بڑے اختلاف ہوئے ہیں. آج تک کبھی نہیں امام شافعی نے امام ابو حنیفہ کے بارے میں کہا کہ یہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلا رہے ہیں، میں ہوں جنت کی طرف دعوت دینے والے. ان کے اختلافات بہت تھے، کبھی بھی نہیں، ہمیشہ تعریف کی ہے. امام شافعی سے کسی نے ابو حنیفہ کے بارے میں سوال کیا، فرمایا الناس عیال ابی حنیفہ فی الفقہ، لوگ فقہ سمجھنے میں ابو حنیفہ کے محتاج ہیں. حالانکہ اختلاف کیا اس کے باوجود پھر بھی تعریف کی ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ فرمایا ہے، لکھا ہے، ان سے روایت منقول ہے کہ 3 آدمی جب کسی مسئلے پر جمع ہو جائیں تو تمہیں کافی ہے. وہ 3 کون ہیں؟ کہا کہ ابو حنیفہ، ابو یوسف اور محمد رحمہ اللہ تعالی. پھر اس کی وجہ بیان کی کہ ابو حنیفہ ان میں تفقہ، ذہانت کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہیں، اور امام محمد لغت کے، عربی لغت کے امام ہیں، اور ابو یوسف حدیث کے امام ہیں. تینوں کسی رائے پر اتفاق کر لیں یکفی کا، وہ تمہیں کافی ہے. حالانکہ امام احمد بن حنبل نے کئی مسائل میں ان تینوں سے اختلاف کیا ہے، لیکن زبان علماء کے لیے اچھی استعمال کی. یہ فرق تھا اس زمانے کے اختلافات میں اور آج ہمارے اختلافات میں. یہ فرق، اس زمانے میں اختلافات زیادہ تھے، ایک صف میں کئی لوگ مختلف طریقوں سے نماز پڑھتے تھے مگر دست و گریبان نہیں ہوتے تھے. آج ایک جاہل آدمی اٹھ کے بہشتی زیور کی کتاب، بہشتی زیور کے خلاف قلم اٹھاتا ہے اور زبان کیا استعمال کر رہا ہے؟ جہنمی زیور. بھائی تمہیں اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہے تم ایک علمی تحقیقی بنیاد پہ لکھ دو کہ بہشتی زیور کے صفحہ نمبر فلاں کہ یہ جو مسئلہ لکھا ہے یہ بظاہر سمجھ میں آنے والا نہیں، اس کے خلاف دلائل. ہمارے کئی علماء نے، خود میرے مشائخ نے، حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعض مسائل سے رجوع کیا ہے. بہشتی زیور میں لکھا ہے 15 شعبان کا روزہ سنت عمل ہے، ہم اس پہ فتویٰ نہیں دیتے. حالانکہ میں خود حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے سلسلے سے، میرے شیخ و مرشد مفتی رشید احمد، ان کے شیخ و مرشد حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، اور اب مولانا عبدالغنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، مفتی محمود حسن بھی تھے. اور یہ سلسلہ سب سے زیادہ جو شیخ تھے جن سے خلافت ملی عبدالغنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ، اور عبدالغنی پھولپوری حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے بڑے خلفاء میں سے ایک تھے. تو میرا سلسلہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی سے 2 واسطوں سے جا کے مل جاتا ہے، 2 واسطوں سے. کتنا سلسلے کے اعتبار سے وہ الگ بات ہے، اتباع کے اعتبار سے ہم صفر ہیں، لیکن بہرحال سلسلہ 2 سلسلوں سے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے جا کے ملتا ہے. مگر بعض مسائل ایسے ہیں کہ ہم اپنے پردادا پیر ہوئے نا، ان کی بہشتی زیور کے بعض مسائل کو ہم خود بتاتے ہیں عوام میں کہ بھئی اس پہ فتویٰ نہیں دیا جا سکتا. 15 شعبان کے روزے کو مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی کہا کہ ثابت نہیں ہے، حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ نے بھی کہا کہ ثابت نہیں ہے، رجوع کیا. لیکن یہ نہیں کہا کہ 15 شعبان کا روزہ مولانا تھانوی نے لکھ کے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے. جاہل ہیں، معاذ اللہ، نقل کفر نباشد. یہ حنفی ہیں، مقلد ہیں، اندھے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ حدیث صحیح کیا ہوتی ہے، ضعیف کیا ہوتی ہے. ایسے اگر امت پہ اعتراضات شروع کر دیے جائیں نا اس طرح سے، خدا کی قسم کوئی صحابی بھی پھر نہیں بچے گا. تبھی جس کی زبان علماء کے خلاف کھلتی ہے نا
ایک وقت کے بعد وہ صحابہ کو بھی گالیاں دیتا ہے، معاذ اللہ، صحابہ کو بھی برا بلا کہتا ہے. یہ اختلاف تو صحابہ میں بھی تھے. کیا حضرت معاویہ حضرت علی کے درمیان تلوار نہیں چلی؟ ہماری زبانیں خاموش ہیں کہ بڑے لوگ تھے، ان کا اختلاف حق پر تھا، تلوار ہی چل سکتی ہے حق کی خاطر. لیکن جنہوں نے زبان کھولی، یا تو معاذ اللہ حضرت علی کو برا بلا کہا یا حضرت معاویہ کو برا بلا کہا. میرے پاس ایک سوال آیا، اس میں حضرت معاویہ کو اس بدبخت نے اتنی گالیاں دی تھی، بدبخت، یہاں تک اس بدبخت نے لکھا کہ آپ کو مسلمان کہنا جائز نہیں ہے، معاذ اللہ کافر، نقل کفر نمائی. کہنے لگے جس نے پیغمبر کے داماد کے خلاف تلوار اٹھائی ہو وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اسے جواب لکھا، میں نے کہا جتنے اعتراضات تم نے اس میں لکھے ہیں نا، خدا کی قسم ان میں سے حضرت علی نے ایک اعتراض کی حضرت معاویہ پہ نہیں کیا تھا. جس کے خلاف تلوار اٹھی ہے وہ یہ الزامات نہیں لگا رہا، اور 15ویں صدی کا بدبخت بیٹھ کے یہ الزامات لگا رہے. حضرت علی نے حضرت معاویہ کے خلاف جو تلوار اٹھائی، اس لیے نہیں کہ حضرت معاویہ کے معاذ اللہ ان کے اسلام پہ شبہ تھا ان کو، یا ان کے جہاد پہ شبہ تھا. وہ سمجھتے تھے کہ یہ باغی ہیں، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ خلافت کو تسلیم نہیں کر رہے. اور قرآن کہہ رہے کہ جب کوئی خلیفہ بن جائے تو ظاہر ہے اس کے خلاف جو بھی اٹھے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، اسے قتل کر دو، کائنم من کان، کتنا نیک کیوں نہ ہو، کتنا پرہیزگار کیوں نہ ہو. حضرت علی اس حدیث کی بنیاد پر حضرت معاویہ کے خلاف نکلے. اور حضرت معاویہ کا موقف کیا تھا کہ جب کسی کو جب تک خلیفہ اور امیر تسلیم نہیں کیا تو اس کے خلاف بغاوت میں داخل ہے ہی نہیں. ایک اختلاف رائے ہوا ہے. اور حضرت معاویہ معاذ اللہ حکومت کی لالچ میں نہیں لڑ رہے تھے، حکومت کا مقصد نہیں تھا. حضرت معاویہ کا بنیادی مقصد کیا تھا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو قتل کیا جائے. جیسے احتجاجی دھرنے نہیں دیتے آج لوگ، بھئی ہمارا مطالبہ پیٹرول کو سستا کیا جائے، ہمارا مطالبہ. تو ان کا کوئی دنیاوی مطالبہ نہیں تھا کہ میری معاذ اللہ تنخواہ بڑھائی جائے یا میرے خاندانوں کو اونچی پوسٹ پہ جو ہے نا گورنری دی جائے. یہ مطالبہ نہیں تھا. اپنی پیٹ کا، اپنے ذات کا کوئی مطالبہ نہیں تھا حضرت معاویہ کا. مطالبہ یہ تھا کہ آپ اگر خلیفۃ المسلمین ہیں، میں اس وقت تک آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہوں گا جب تک حضرت عثمان کے قاتلوں کو مدینہ میں چوک پہ نہیں لٹکایا جاتا. بتاؤ یہ کیا پیٹ کا مطالبہ تھا یا کوئی عہدے کا مطالبہ تھا؟ غلط فہمی یقیناً شیطان نے ڈالی، مگر اس لڑائی کا بنیادی مقصد حکومت حضرت معاویہ اگر مطالبہ کر رہے تھے کہ عثمان کے قاتلوں کو لٹکایا جائے، تو یہ بھی ان کے دل میں ایک درد تھا کہ عثمان کو بے دردی سے شہید کیا گیا ہے، خلیفہ پہ زور ڈالا جائے کسی طریقے سے. اور حضرت علی کا کہنا یہ تھا کہ میں اس وقت اتنے فتنوں میں ہوں مدینہ میں کہ اگر میں نے اس طرح کرنا شروع کر دیا، مجھے اس کی طاقت نہیں ہے، بغاوت کی فضا پھیل جائے گی، اس سے مسلمانوں کی اجتماعیت کو نقصان ہوگا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دونوں حضرات میں جو دو لڑائیاں ہوئی، جنگ جمل، جنگ صفین، اس کے بعد بھی دونوں نے ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے نہیں لگائے. یہ نہیں کہا کہ ایک دوسرے کا جہاد ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت علی کے لشکر میں تھے، وہ کوفہ گئے، حضرت معاویہ کے لشکر والوں سے خطاب کیا. وہ الفاظ سنیں، اس سے پتہ چلے گا کہ صحابہ کی لڑائی اخلاص پر مبنی تھی. اہل کوفہ سے کہا کہ یا اہل کوفہ قد علمنا ان فیکم زوجۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ بھی ان کے ساتھ تھی، ہمیں معلوم ہے. اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جیسے حضرت عائشہ دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، بیوی تھی، جنت میں بھی خدا کی قسم یہ آپ کی بیوی ہوں گی. ہمیں معلوم ہے وہ تمہارے ساتھ ہیں. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کو جنتی بھی مانتے ہو، یہ تھوڑی کہا کہ تمہارے ساتھ ہیں معاذ اللہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئی اور ظلم کر رہی ہیں، بربریت کر رہی ہیں، اور پھر معاذ اللہ کو گالیاں دی ہو، معاذ اللہ یہ بوچھاڑ کی وجہ سے کوئی نہیں. رہا یہ مسئلہ کہ ہم تمہارے خلاف تلوار کیوں اٹھا رہے ہیں، بات یہ ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں خدا نے آزمائش میں ڈالا ہے. وہ آزمائش یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ ہم پیغمبر کی بیوی کا ساتھ دیتے ہیں، زوجہ کا ساتھ دیتے ہیں، یا ہم قرآن کی آیت پر عمل کرتے ہیں.
قرآن کہہ رہا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، مسلمانوں کی دو جماعتیں اگر لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرواؤ. اگر فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، اور اگر صلح نہ ہو سکے یا صلح ہو مگر پھر ایک جماعت دوسرے کے خلاف بغاوت کرے فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو باغی جماعت کے خلاف قتال کرو. تم علی، حضرت علی جو مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، جن کو حضرت عثمان نے نامزد کیا تھا، حضرت عثمان کے بعد ان کا نمبر تھا، تم چونکہ ان کی خلافت کو تسلیم نہیں کر رہے، قرآن کہہ رہے ہیں کہ باغی جو بھی ہو اس کے خلاف تلوار اٹھاؤ. اب ہمیں آزمائش میں ڈال دیا ہے کہ باغی جماعت میں ایک طرف پیغمبر کی زوجہ ہے، ان کا احترام، ایک طرف قرآن کی آیت. اگر آج ہم پیغمبر کی زوجہ کا خیال کریں اور تمہارے خلاف تلوار نہ اٹھائیں، قیامت میں ہم خدا کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کہے گا کہ تم نے اللہ کے آیات پر عمل کیوں نہیں کی؟ مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے بغاوت کو کچلنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ کہ بغاوت کو کچلا جاتا ہے تبھی تو حکومت مضبوط ہوتی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑائی اخلاص پر مبنی ہے. اور پھر بڑی بات یہ، دو لڑائیوں کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن تھے، حسین تھے، میرے ذہن سے نام نکل، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ باقاعدہ بیعت ہوئے اور خلافت سے دستبردار ہوئے. حضرت علی کے بیٹے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہے ہیں. کسی نے پوچھا کہ یہ تو بڑی ذلت کی بات ہے، عار ہے، ذلت ہے کہ آپ کے والد نے لڑائی کی اور آپ بیعت ہو رہے ہیں. تو وہ کیا فرمانے لگے کہ اخترت العار علی النار، میں اس دنیا کی ذلت کو برداشت کر سکتا ہوں، جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا. کیا مطلب کہ مسلمانوں کی تلواریں آپس میں چلیں، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. تو جب حضرت علی کے بیٹے نے اس اختلاف کو ختم کر دیا اور نبی کی بشارت بھی تھی کہ اللہ اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کرائیں گے، تو دونوں کو مسلمان جماعت کہا جا رہا ہے، دونوں کو. جب حضرت حسن نے اس اختلاف کو ختم کر دیا، بیعت ہو گئے، 15ویں صدی میں کوئی بدبخت اٹھ کے حضرت معاویہ کے الزامات لگائے، وہی اختلافات دوبارہ ہوا دینے کی کوشش کرے اور معاذ اللہ گالیاں دینا شروع کرے، تو بتاؤ یہ بدبختی کی بات ہے یا نہیں؟ تو اتنے اختلاف، اور ان کا اختلاف رفع الیدین پر نہیں ہوا، زور سے آمین کہنے، ان مسائل کو وہ بڑے مسائل نہیں سمجھتے تھے. 8 رکعت ہے کہ 20 رکعت تراویح، اس کو نہیں جھگڑا ہوتا. کم ایک بہت بڑے مسئلے پر ان کا اختلاف ہوا تھا، بہت بڑے مسئلے پر اختلاف ہوا. آج اتنے بڑے مسائل نہیں ہیں، اتنے بڑے نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے، مگر اختلاف تلواروں کے نہیں بموں کے ہوتے ہیں. یہ جائے گا ادھر اس کی شلوار، معاذ اللہ شلوار کا لفظ تو بم رکھ کے آ جائے گا، اور یہ جائے گا جناب اس کے اسٹیج کے نیچے بم رکھ کے آ جائے گا. اور کتابوں کے نام جہنمی زیور، صحیح. اس لیے یہ بہت خطرناک طرز ہے، بہشتی زیور کا نام معاذ اللہ جہنمی زیور کر دیا. اور ایسا ایک نیٹ پر ایک مولوی صاحب آ رہے ہیں سعودی عرب سے، اردو بولتے ہیں، وہ ان کی تلوار کی زد سے کوئی عالم نہیں بچا. رومال پہن کے آتے ہیں، بڑا جبہ قبہ، اور ہر ایک کو، کوئی عالم ایسا نہیں ہے جس کا عیب تلاش کر کے انہوں نے انٹرنیٹ پہ دیا. مجھے کسی نے بتایا، میں نے خود ان کو دیکھا بھی انٹرنیٹ پہ، تو میں نے کہا لوگوں کے عیب تجسس کر کر کے تلاش کرنا، خاص طور پہ علماء کے، اور ان کو پبلک کے سامنے لانا، یہ خود انسان کے بدبخت ہونے کی دلیل ہے. کوئی مثبت کام کرو، کوئی پازیٹو کام کرو. کبھی مولانا طارق جمیل صاحب کہیں جا رہے ہیں بیچارے، کہیں وہ انہوں نے پھولوں کی چادر کہیں چڑھا دی مزار پہ، کسی نے غلط کام کیا. اگر پھولوں کی چادر چڑھائی ہے، میں یہ نہیں، اول تو پتہ نہیں کیا نہیں کیا، لیکن اگر بالفرض ایک کام کیا ہے، پھولوں کی چادر چڑھا دی، غلط کیا، میں نہیں مانتا کہ صحیح کیا، لیکن صحیح کام بھی تو کتنے کیے ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو اللہ نے ان کے ہاتھ پہ ہدایت دی، لاکھوں کو. اور ایسے بڑے بڑے حرام خوروں نے توبہ کی ہے، گلوکاروں نے توبہ کی ہے، سود خوروں نے توبہ کی ہے. میں نے خود بچپن میں ان کے بیانات سنے، شاید ان کے بیانات کی کچھ برکت ہے کہ آج میں یہاں بیٹھا ہوں، دلوں کو ہلایا ہے. اب اتنے بڑے عالم جس پہ لوگ اتنا اعتماد کر رہے ہیں، گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں، توحید کی پرچار کر رہے ایک آدمی، اگر اس نے کمپرومائز کرنے کے لیے، بریلویوں کو قریب کرنے کے لیے ایک کام کر لیا، مزار پہ چادر چڑھا لی، جو غلط کیا، میں یہ نہیں کہہ رہا صحیح کام کیا، اگر چڑھا لیا تو اچھی تعویل بھی تو کی جا سکتی ہے، اچھی تعویل بھی تو کی جا سکتی ہے.
کہ بھئی ایک امت پہ رحم کا جذبہ تھا کہ اس بہانے یہ کام کر دیں، یا ان کو علیحدہ سے جا کے سمجھایا جیسے حضرت آپ جیسے عالم اتنے بڑے ہیں، آپ نے یہ کام کیا تو اس سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ چادریں چڑھانا حلال ہے۔ میں خود اس کو غلط سمجھتا ہوں چادریں چڑھانے کو، میں یہ نہیں کہتا کہ کمپرومائز کے لیے بھی جائز نہیں ہے، لیکن مجھے اگر یہ ہوتا تو میں کبھی نیٹ پہ شائع نہ کرتا، کہ مجھے پتا ہے کہ لوگوں کا ایمان داؤ پہ لگے گا۔ ہزاروں لوگ جو ان کے ہاتھ پہ ہزاروں نے ایمان قبول کیا ہے، ہزاروں کو توبہ کی تو وہ جب کہیں گے کہ یار یہ اتنے بڑے بڑے علماء یہ کام کر رہے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایسا بدبخت آدمی جس کا نیٹ پہ بیٹھ کے اس کا کام علماء کو ذلیل کرنا، رسوا کرنا، وہ امت کی خدمت نہیں کر رہا، امت کا ہر عالم پر سے اعتماد اٹھا رہا ہے اور بزبان حال کہہ رہا ہے کہ دنیا میں صرف میں صحیح ہوں، باقی سارے غلط ہیں، آؤ میرے ہاتھ پہ۔ تو خدا کی قسم اس کے ہاتھ کے بھی کوئی بیت نہیں ہوگا۔ اس دنوں میں لوگ اس کی ذات میں کیڑے نکالنا شروع کر دیں گے۔ جو بھاگتا ہے نا کبھی ادھر سے بھاگا ادھر سے بھاگا، اس دن میں کہتے ہیں میں تیرا بھی بن کے نہیں رہوں گا، تو کیا ہے تیرا بھی نہیں اس کے ہے۔ اور اللہ ایسے لوگوں کو ذلیل ضرور کرتے ہیں جو دوسروں کی یوں اچھالنا، یہ بات بھی یاد رکھیں۔ خود اپنے اندر بڑے بڑے عیب ہوتے ہیں اور دوسروں کے عیوبوں پہ، ہاں ایک چیز ہے ہی غلط 100%، کوئی فرقہ ہی غلط ہے 100% ہی غلط ہے، اس کا کام ہی قادیانی ہے جیسے، شیعہ ہیں جیسے، پھر تو سمجھ میں آتا ہے ان کو عیوب دنیا کو بتایا جائے کہ بھئی یہ لوگ یہ ہیں۔ میں تو کہتا ہوں ان کی بھی اتنی پرچار کی ضرورت نہیں، ساری دنیا کو پتا قادیانی غلط ہے، تو ان کے عقائد کو بیان کیا جائے، قادیانی کافر ہیں، قادیانی۔ اگر آپ ان کی اس طرح کی چیزوں کو لائیں گے تو بہت سارے لوگ پھر اچھی چیزوں کو بھی بیان کریں گے۔ پسند قادیانی روتے بہت ہیں دعاؤں میں، ہے تو ڈرامے بازی والا رونا، لیکن قادیانی دکھاؤں میں رو رہے لوگ متاثر ہوتے ہیں اور رو رہے اللہ کی محبت۔ ان کے عقائد کو لاؤ سامنے کہ یہ کافر ہیں، ان کی کتاب میں یہ لکھا ہے، ان کی فلانی کتاب میں یہ لکھا ہے، مرزا کو نبی مان لیں، بدبخت ہیں، اسلام دشمن ہے۔ ایسے بڑے بڑے فرقے جو واقعتاً جہنمی ہیں ان کے خلاف کام کیا جائے۔